میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھائیں، نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ اور حمدانی صاحب یہ جو شعر پڑھ رہے ہیں نا، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت کا، یہ عقیدے کی بات ہے۔ جس کا عقیدہ ہے نا کہ تو زندہ ہے واللہ، ذرا ہاتھ اٹھائیں اور مل کے اس شعر کو پڑھیں۔ پڑھیے۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک نیا کلام قاری صاحب نے جو ٹائم دیا نا اس کے مطابق انشاءاللہ ابھی انہوں کا اشارہ نہیں ہوا، اس لیے میں تھوڑے شعر پیش کر رہا ہوں۔ علامہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ عالم اسلام کے عظیم شخصیت مفتی رمضان سیالوی صاحب تشریف لائے ہیں۔ یہ پاکستان سے باہر جب بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ داتا صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آتے ہیں واپس۔ لوگ تو گرا کے خوش ہوئے خوش ہوئے، لوگ تو گرا کے خوش ہوئے خوش ہوئے، مصطفیٰ اٹھا کے خوش ہوئے خوش ہوئے، مصطفیٰ اٹھا کے خوش ہوئے، خانہ خدا سے مصطفیٰ، خانہ خدا سے مصطفیٰ، سارے بت گرا کے خوش ہوئے خوش ہوئے، سارے بت گرا کے خوش ہوئے خوش ہوئے، مصطفیٰ اٹھا کے خوش ہوئے۔ ابو بکر نبی کے دین پر، ابو بکر نبی کے دین پر، سارا گھر لٹا کے خوش ہوئے خوش ہوئے، سارا گھر لٹا کے خوش ہوئے، ابو بکر کو پیار مصطفیٰ، ابو بکر کو پیار مصطفیٰ، جانشین بنا کے خوش ہوئے خوش ہوئے، جانشین بنا کے خوش ہوئے خوش ہوئے، جانشین بنا کے خوش ہوئے، پیارے مصطفیٰ حسین کو، پیارے مصطفیٰ حسین کو، کانوں پر بٹھا کے خوش ہوئے خوش ہوئے، کانوں پر بٹھا کے خوش ہوئے، بے سہارا اور یتیم کو، بے سہارا اور یتیم کو، وہ گلے لگا کے خوش ہوئے خوش ہوئے، وہ گلے لگا کے خوش ہوئے خوش ہوئے، وہ گلے لگا کے خوش ہوئے، راوی دے کنارے میرے داتا نے ڈیرا لایا، میں صدقے داتا دوں، میں صدقے داتا دوں، جنہ لور نواڑ بسایا، میں صدقے داتا دوں، جنہ لور نواڑ بسایا،
تھوڑے سے شعر پیش کرنے اس کے مفتی صاحب کی آمد سے یہ شعر میرے دل میں آ گیا کہ وہاں سے ان کو بھی سرکار نے نوازا ہے کہ اتنے علماء کرام کا سلیکشن ہوا، لیکن آپ کی سلیکشن ہوگی، پتہ نہیں کتنی درخواستیں آئی ہوں گی خطیب بننے کے لیے داتا صاحب کی، لیکن داتا صاحب کی منظوری اور سرکار کی اللہ تعالیٰ کی منظوریاں کہ آپ کو اسپیشلی وہاں جب تک آپ کی زندگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ داتا صاحب میں یا خدمات انجام دیتے رہیں گے. تھوڑے سے شعر میں نے کہا کہ آپ کی آمد ہمیں بھی بچپن سے داتا صاحب سے ہی فیض ملا اور ماشاءاللہ لاہور پر کیسا کرم سب کو ہی پتا نا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لاڑا ولیاں دا لجپالا دا لجپال بسدا لاہور سیو میرے داتا پیا دے نال بسدا لاہور سیو میرے داتا پیا دے نال کردا کرم جدوں پھر لاندا نہیں جے تیری میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری. بڑے شعر ہیں آخری شعر. رونقاں لگیاں نے رونقاں لگیاں نے دوروں دوروں آئے سوالی. آپ نے مل کر میرے ساتھ گانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے اس محفل پاک کے ساتھ میں. رونقاں لگیاں نے دوروں دوروں آئے سوالی صدقہ پنج تن دا اج کوئی نہ جائے خالی صدقہ پنج تن دا اج کوئی نہ جائے خالی صدقہ پنج تن دا اج کوئی نہ جائے خالی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. سامعین گرامی قدر بھی آپ کے سامنے عالم اسلام کی مولاي صل وسلم دائما ابدا على جناب میاں اطہر محمود صاحب جنہوں نے محنت کی، سرکار کے ذکر کی نوکری کی ہے، ان کی جانب سے الحمدللہ آج کی محفل کے مہمان خصوصی بہت بڑا نام جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، صرف کراچی، لاہور، اسلام آباد کا بحریہ ٹاؤن ہی نہیں بلکہ سرکار کا کرم ہے، رب کائنات نے یہ نوجوان پاکستان کو تحفہ عطا کیا ہے. جناب شاہد محمود قریشی صاحب جو پورے پاکستان کے اندر جگہ جگہ سرکار کے غلاموں کی، مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. جناب الحاج شاہد محمود قریشی صاحب کے لیے عطر ایسوسی ایٹس کی جانب سے میاں عطر صاحب تحفہ پیش کریں گے اور ان کے ساتھ میں گزارش کروں گا حاجی حبیب الرحمان صاحب آئی جی پنجاب وہ بھی شرکت فرمائیں، اور انتہائی محترم جناب الحاج سہیل ضیاء بٹ صاحب سے گزارش کروں گا وہ بھی تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے جناب آج کی محفل کے مہمان خصوصی جناب الحاج شاہد محمود قریشی صاحب کو تحفہ پیش کریں. میاں عطر صاحب کی جانب سے، عطر ایسوسی ایٹس کی جانب سے جناب عزت ماں پیکر محبت صاحب دست سخا جناب الحاج شاہد محمود قریشی صاحب کو تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. مفتی صاحب اگر میں چاہوں گا اگر آپ بھی نظر کرم فرما دیں، کیونکہ شاہد بھائی کی بڑی خدمات ہیں، آپ ایسے کرسی میں بیٹھ چکے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں آپ بھی شرکت فرمائیں، اور جناب قبلہ پیر سید موزج رسول ہاشمی صاحب آپ بھی، اور جناب قبلہ پیر سید حسین محمود گیلانی شاہ صاحب بھی. جناب پیر سید حسنین محمود شصف گیلانی صاحب تشریف فرما ہیں، پیر سید مزین رسول ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں، اور جناب الحاج سہیل ضیاء بٹ صاحب اور حاجی حبیب الرحمان صاحب تحفہ عطا کریں گے. حافظ قاسم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور جناب حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب دامت برکات القدسیہ. اور عطر بھائی نے کہا ویسے تو بہت سے تحائف وہ پیش کیے انہوں نے، لیکن ایک تحفہ جو عطر بھائی نے پیش کیا ہے
وہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت کا خوبصورت تحفہ کنز الایمان کا الحمدللہ وہ تحفہ اعلی حضرت کا ترجمہ جو ہے وہ تحفہ الحمدللہ میاں عطر صاحب نے جناب الحاج شاہد محمود قریشی صاحب کو پیش کیا ہے. اور تحفہ پیش کرنے کے لیے جناب الحاج سہیل ضیاء بٹ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور انتہائی محترم عاشق رسول عاشق مدینہ جناب قبلہ الحاج جناب قبلہ حاجی محمد حبیب الرحمان دامت برکات القدسیہ جناب الحاج محمد خلیل ملک صاحب سے گزارش ہے صاحب شفقت فرمائیں. اور اس سے پہلے کہ شہر بھائی کو تحفہ دیا جائے یہ خوبصورت تحفہ ہے قرآن پاک کا اور یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں میاں عطر صاحب سہیل ضیاء بٹ صاحب حاجی حبیب الرحمان صاحب حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب اپنے دست مبارک سے آج کی محفل کے مہمان خصوصی شاہد محمود قریشی صاحب کو تحفہ پیش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا کیونکہ جناب ملک ریاض صاحب نے تشریف لانا تھا بحری ٹاؤن کے جو مالک ہیں انہوں نے تشریف لانا تھا ان کی موجودگی میں ان کا تحفہ بھی جناب الحاج شہر محمود قریشی صاحب وصول کر رہے ہیں. جناب ملک ریاض صاحب کا تحفہ جناب الحاج شاہد محمود قریشی صاحب ان کا تحفہ بھی وصول کر رہے ہیں. میاں عطر محمود صاحب کی جانب سے اطہر ایسوسی ایٹس کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کی سرزمین پر عظیم الشان محفل میلاد کے اندر سرکار کے غلاموں کو اپنی محبتیں پیش کر رہے ہیں. سامعین گرامی قدر احباب بیٹھ جائیں تشریف رکھیں. آپ کی محبتیں اللہ آپ کو جزا دے اللہ آپ کو محبتیں آپ کا پیار ہمیشہ سلامت رکھے. خطاب کے لیے دعوت دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور اس شعر کے ساتھ کہ تعریف جو بھی کرتا ہے خیر الانام کی تعریف جو بھی کرتا ہے خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے اس کے کلام کی. ہماری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی. سامعین گرامی قدر یہ بات یاد رکھیں عطر بھائی نے شاہد بھائی جگہ جگہ ہمیں بلاتے ہیں حضور کے ذکر کے لیے ہمیں یہاں بھی اسلام آباد میں بھی بلاتے ہیں. یاد رکھیں حضور کا ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے نہ کسی ایسوسی ایٹس کا محتاج ہے نہ کسی نقیب کا محتاج ہے نہ کسی خطیب کا محتاج ہے بلکہ جو بھی ذکر مصطفیٰ کرتا ہے اس کا مقدر سمر جاتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. رب کائنات اسے بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں. یاد رکھیں حضور کا ذکر نہ کسی انسان کا محتاج ہے نہ کسی لسان کا محتاج ہے نہ کسی تقریر کا محتاج ہے نہ کسی تحریر کا محتاج ہے نہ کسی مصنف کا محتاج ہے نہ کسی مترجم کا محتاج ہے. فرمایا پیارے ہم نہیں چاہتے آپ کا ذکر کسی تصنیف کا محتاج ہو ہم نہیں چاہتے آپ کا ذکر کسی تقریر کا محتاج ہو ہم نہیں چاہتے آپ کا ذکر کسی تحریر کا محتاج ہو بلکہ ہم چاہتے یہ ہیں مصنف شہرت پائے تو تیری نسبت سے تذکر قبولیت پائے تو تیری نسبت سے انسان معتبر ہو تو تیری نسبت سے گلستان معطر ہو تو تیری نسبت سے ہم تیری ہی ذات سے گلوں کو تبسم دیں جنوں کو ترنم دیں آبشاروں کو نغمے دیں بہاروں کو زمزمے دیں سورج کو روشنی دیں چاند کو چاندنی دیں ستاروں کو تبندگی دیں مردوں کو زندگی دیں زمین کو ہریالی دیں ہریالی کو مالی دیں کائنات کو وجود دیں وجود کو سجود دیں سجدوں کو لذت دیں لذت کو حلاوت دیں حلاوت کو چاشنی دے چاشنی کو سرور دے سرور کو نور دے نور کو جلوے دے. فرمایا پیارے جلوے میرے دکھائے تو تو جنت میری دلائے تو تو دوزخ میری چڑائے تو تو کوثر میری پلائے تو تو پیغام میرا سنائے تو تو عرش میرا سجائے تو تو فرش میرا بسائے تو تو. فرمایا پیارے بچھڑے ہوئے میرے ملائے تو تو گرے ہوئے میرے اٹھائے تو تو. فرمایا پیارے ہم نے تیرے سر پر برفعنا لگا ذکرک کترا سجا کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب قیامت تک انسان جدھر کان لگائے گا اب قیامت تک انسان جدھر کان لگائے گا کائنات کا ذرہ ذرہ تیری ہی داستان سنائے گا. ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. جتنا مزہ آیا کہتے سبحان اللہ.
سامع نگران قدر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم اسلام کی بہت بڑی علمی روحانی مذہبی سکار و شخصیت فخر العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب خطیب اعظم داتا دربار اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں گے. محبت کے ساتھ استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا اپنا ایک معروف سا جملہ ہے. جب نعت خوانی ذوق اور شوق اپنے عروج اور کمال کو پہنچا ہوا ہو تو اس وقت یکدم خاموشی کے ماحول کی طرف سوئچ کرنا اور پوری توجہ حاصل کرنا، اسے میں جس جملے سے تعبیر کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب سرور سے نکل کر شعور کی جانب آ جائیے. میری آپ سے ڈیمانڈ کچھ سینے کا زور لگانے والی نہیں ہے، نہ ہی خطاب کا یہ تقاضا ہے، نہ ہی میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ ایک ہاتھ بلند کریں یا دونوں ہاتھ بلند کریں. میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ آپ تھوڑے سے وقت کے لیے اس سرور کی کیفیت سے نکل کر کچھ فکری اور شعوری معروضات کے سننے کے لیے بس مکمل توجہ کر لیجیے. اور یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ نعت خوانی کی مثال لوہے کو گرم کرنے کے لیے بھٹی میں جلائی جانے والی آگ کی طرح ہے کہ جب اسے کسی خاص شکل میں ڈھالنا ہو تو اسے پہلے خوب گرم کیا جاتا ہے. گرم کیے بغیر وہ کسی خاص شکل میں ڈھلتا نہیں. نعت خوانی وہ ذوق اور سرور دیتی ہے کہ اس کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بات کی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار اور اسوہ حسنہ کی بات کی جائے، تو پھر عاشق مصطفیٰ کو اس سیرت کے سانچے میں ڈھلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم. وقال تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت و ذوق سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. میں سب سے پہلے بحریہ ٹاؤن کی تمام انتظامیہ کو اس وسعت قلبی پر، وسعت نظری پر اور فراخ دلی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم الشان گرینڈ جامع مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل کو سجا کر اس شاقان مصطفیٰ کے قلوب کو ٹھنڈا کر دیا.
سبحان اللہ کہنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ حضرات کو خوشی ہے یا کوئی نہیں؟ اور جب سے اس پروگرام کی خبر عام ہوئی ہے، یقین جانیے پوری دنیا سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی محبت، ان کی دعائیں، کلمات خیر مسلسل موصول ہوئے. اور ملک پاکستان میں اس وقت اسی فراخ دلی کی، اسی وسعت قلبی کی اور اسی وسعت نظری کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے کو سننا سیکھیں، دوسرے کو دیکھنا سیکھیں اور دوسرے کے قریب آ کر اس کی بات کو سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب اطہر صاحب کو، ان کے تمام ساتھیوں کو کہ انہوں نے اپنے ذوق اور اپنی محبت کا خوبصورت اہتمام کیا. 1 سال پہلے ایک نجی محفل میں ملاقات ہوئی تھی تو اطہر صاحب کو یاد ہوگا کہ جہاں اور کئی باتیں ڈسکس ہوئیں وہاں اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ حالات کا اور وسعت نظری کا یہ تقاضا ہے کہ اس مسجد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے ترانے بھی اسی دھوم دھام سے گائے جائیں جیسے پوری دنیا میں گائے جائیں. اور جس محبت بری شخصیت کا ذکر آپ بار بار سن رہے ہیں، محترم جناب شاہد محمود قریشی صاحب، جو اپنی خدمات میں، اپنی محبتوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تشریف فرما ہیں. میں امید کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ وہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور ان کی کیفیات کا بخوبی ادراک کرتے ہوئے عشاقان مصطفیٰ کو وہ مناسب نمائندگی ہر جگہ عطا کریں گے کہ جو ان کی کثرت کا، ان کی محبت کا اور ان کی وفا کا تقاضا ہے. آپ میری بات کی تائید فرماتے ہیں؟ جزاکم اللہ. جتنے مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں ان میں اس مسجد کے امام جن سے میری ابھی ملاقات ہوئی ہے، محترم قاری محمد کامران صاحب، میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. وہ بڑے خاموشی کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مسجد کو ذکر خدا کے ساتھ ساتھ اسی طرح ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مرکز و محور فرمائے. میرے پاس جو مختصر وقت ہے میں اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کے حوالے سے اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کے حوالے سے چند معروضات عرض کروں گا. موضوع سخن کے طور پر جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ بڑی معروف ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ کلام ربانی ہے، یہ رب کا کلام ہے، بندوں کی زبان پر ہے اور اپنے محبوب کی شان میں ہے کہ ہم نے آپ کے لیے محبوب آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. مختلف تفاسیر کو سامنے رکھتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے نزول پر جناب جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل، رب نے میرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ جہاں جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا. جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا وہاں وہاں ذکر خدا ہوگا. یہ دونوں ذکر ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ذات خدا کا عرفان ذات مصطفیٰ سے ملے گا، ذات خدا کا عرفان ذات مصطفیٰ سے ملے گا اور ذات مصطفیٰ کے مقام کا بیان ذکر خدا سے ملے گا. اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. مالک کا یہ قانون ہے پروردگار عالم کا کہ جب وہ کسی کام کو سر انجام دینا چاہتا ہے تو قرآن پاک 2 طرح کے اسلوب ہمیں بتاتا ہے.
ایک طریقہ تو یہ ہے جو قرآن پاک فرماتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ رب العزت جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کن ارشاد کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. آسمان و زمین کی پیدائش ہو یا جنت و دوزخ کا پیدا کیا جانا ہو، ارواح انبیاء اور انبیاء عام لوگوں کی ارواح ہوں یا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے کلمہ کن کی تخلیق کا شاہکار ہیں. اور دوسرا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ کام تو پروردگار عالم خود کرتا ہے، اس میں فاعل حقیقی تو اللہ کی ذات ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کام کو ظاہری اسباب کے ذریعے سر انجام دیتا ہے. پھر سنیے، فکری بات ہے کہ پروردگار عالم کسی کام کو براہ راست لفظ کن سے کرم فرما کر اسے وجود بخشتا ہے، اور بعض کاموں کو فاعل حقیقی کے طور پر سر انجام تو رب کائنات ہی دیتا ہے، لیکن ظاہر میں اسباب کو مقرر کر دیتا ہے، ان اسباب کے ذریعے سے وہ کام ہوتا ہے. حقیقتاً فاعل حقیقی کام کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، لیکن دیکھنے میں اسباب میں کچھ اور افراد یا کچھ اور مخلوق نظر آتے ہیں. مثلا پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، خالق حقیقتاً وہی ہے، وہ چاہے تو لفظ کن سے بغیر کسی مثال کے، بغیر ماں باپ کے آدم کو بنا دے، وہ چاہے تو حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق فرما دے، وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کی تخلیق فرما دے. یہ اس کی قدرت کے مظاہر ہیں، لیکن عام قانون یہ رکھا ہے کہ حقیقتاً پیدا کرنے والا تو وہی ہے، لیکن مذکر اور مؤنث، میل اور فی میل کا ملاپ اس نے ذریعہ رکھ دیا ہے کہ یہ کام تخلیق کا ان کے ذریعے سے سر انجام اور وقوع پذیر ہوتا ہے. دوسری مثال، پیدا کرنے والی حقیقتاً اللہ کی ذات، اس کے بعد پالنے والی بھی حقیقتاً اللہ کی ذات. وہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں، لیکن اگر اسباب کی دنیا میں دیکھیں تو اگر وہ چاہے تو پتھر کے اندر موجود اس بند کیڑے کو بھی بغیر کسی ظاہری سبب کے رزق عطا فرماتا ہے. لیکن دنیا کا قانون اس نے یہ رکھا ہوا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے ذریعے، باپ کے ذریعے، ان دونوں کی محبت، شفقت اور محنت کے ذریعے پالنے والی اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ کام دنیا میں ماں باپ کے ذریعے سے وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے. ایک اور مثال سنیے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر یعنی قرآن پاک کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. حقیقتاً حفاظت فرمانے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہی اس کی حقیقی محافظ ہے، لیکن دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا اہتمام قرآن پاک کے حفظ کے ذریعے، قرآن پاک کے حافظوں اور قاریوں کے ذریعے اللہ رب العزت قرآن پاک کی حفاظت کا کام سر انجام دے رہا ہے. اب ان مثالوں کو سمجھنے کے بعد جو میں نے صرف قرآن پاک سے دی ہیں، یہ بات سامنے آ گئی کہ بعض کام پروردگار عالم براہ راست خود سر انجام دیتا ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، محافظ بھی ہے. لیکن دوسری جانب بے شمار کام ایسے ہیں کہ جو حقیقتاً تو کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن دنیا میں ظاہر اسباب میں پروردگار عالم وہ فرشتوں کے ذریعے، وہ انسانوں کے ذریعے، وہ بندوں کے ذریعے، وہ مخلوقات کے ذریعے سے سر انجام دے رہا ہوتا ہے.
اب اس تمہید کو سننے کے بعد آئیے ذرا ورفعنا لک ذکرک پر آئیے ذرا ورفعنا لک ذکرک پر محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تمہید کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ نکال کر بات واضح کرتا ہوں. اللہ اکبر. مولا کریم اگر ذکر کو بلند کرنا چاہے تو اس کی صورتیں کئی بنتی ہیں، لیکن میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے. لیکن پروردگار عالم کا یہ کرم ہے کہ اس ذکر کی بلندی میں اللہ نے فرشتوں کو بھی شامل کر دیا ہے، مجھ اور آپ غلامان مصطفیٰ کو بھی شامل کر دیا ہے. گویا ذکر کو بلند کرنے کا کام ذمہ کرم پر رب نے لیا ہے کہ محبوب آپ کے ذکر کو میں نے آپ کے لیے بلند کر دیا ہے. لیکن میں اور آپ خوش نصیب ہیں، پوری دنیا میں بسنے والے غلامان مصطفیٰ خوش نصیب ہیں، کام رب کا ہے، لیکن وہ ہم گناہگار بندوں کو سعادت بخشتے ہوئے ہمیں بھی اس میں شامل کر رہا ہے. اس سے اگلی بات ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کی خصوصیت. توجہ ہے جناب کی. گرینڈ جامع مسجد میں میلاد کا پروگرام اور خطاب ہے، اور اطہر صاحب اور شاہد صاحب نے خطیب داتا دربار کو یہ حکم دیا، سعادت اسے ملی ہے. پوری دنیا میں غلامان مصطفیٰ اس گرینڈ جامع مسجد سے گفتگو کو سن رہے ہیں. منصب کا اور مقام کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی چھوٹی ہلکی بات نہ کی جائے، بلکہ ایسی بات کی جائے محبت کے انداز میں کہ گرینڈ مسجد کے در و دیوار بھی قیامت تک گواہ ہو جائیں کہ ذکر مصطفیٰ کیا بھی گیا اور ذکر مصطفیٰ سنا بھی گیا. اس تمہید کو بعد ذکر مصطفیٰ کی خصوصیت کو سنیے. پروردگار عالم چاہے لفظ کن کے ذریعے امور کو سر انجام دے یا مخلوقات میں اسباب کے ذریعے سے وہ کام سر انجام دے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کی قدرت کار فرما ہوتی ہے، اس کی رحمت کار فرما ہوتی ہے، لیکن رب خود اس کام میں شریک نہیں ہوتا. لفظ کن سے وجود بخشے، نظام کو چلائے، اس کی قدرت ہر حال میں شامل رہتی ہے، اس کی رحمت شامل حال رہتی ہے. کام فرشتے سر انجام دیتے ہیں، مخلوق میں بندے سر انجام دیتے ہیں، مخلوقات سر انجام دیتی ہے، اس کی قدرت کنٹرول شامل حال ہے، لیکن وہ خود شامل نہیں ہے. توجہ رکھیے گا میری بات پہ. ذکر مصطفیٰ تیری عظمت پہ قربان جائیں، محبوب خدا تیری عظمت پہ قربان جائیں. باقی سارے امور میں پروردگار کا لفظ کن کا فرما ہے، اس کی قدرت کا فرما ہے، وہ خود شریک نہیں ہے. ذکر مصطفیٰ کی یہ عظمت ہے کہ ادھر مخلوق بھی شامل ہے اور ذکر مصطفیٰ کرنے والوں میں خود رب کائنات بھی. ساری مخلوق وہ کام سر انجام دیتی ہے، لیکن پروردگار عالم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی فرما کر یہ گواہ بناتا ہے، پوری دنیا کو یہ بتاتا ہے، آیات شاہد اور گواہ ہیں کہ یہ وہ کام ہے کہ جو رب کریم خود اپنے محبوب پر صلاۃ و سلام اور رحمت بھیج کر رہا ہے. اس کو ذرا تھوڑا اور واضح کر دیتا ہوں اور میں اپنے وقت کے اندر رہ کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں ان میں ایک نام اللہ رب العزت کا حامد ہے، اور ایک اللہ رب العزت کا اسم اللہ کے اسماء میں ناموں میں محمود ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں ایک نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علمی بات ہے، بڑے آسان پیرائے میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں گا. حامد اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی تعریف کرنے والا. محمود
اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، جس کی تعریف کی گئی ہو. حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی گئی ہو. اور نبی پاک علیہ السلام کے اسماء گرامی میں احمد کثرت سے تعریف کرنے والا، اور محمد جس کی کثرت سے تعریف کی گئی ہو. ایک جانب اللہ رب العزت حامد ہے، تعریف کرنے والا ہے، دوسری جانب مخلوق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احمد ہیں. ادھر اللہ رب العزت کے اسماء میں اللہ کا اسم محمود ہے، تعریف کیا گیا، اور ادھر نبی پاک علیہ السلام کے اسماء میں محمد ہے جس کی کثرت سے تعریف کی جائے. اور آپ نے سنا علماء سے کہ احمد اور محمد نبی پاک علیہ السلام کے دو اسماء ہیں. احمد حضور علیہ السلام کا عالم بالا میں نام ہے، ملائک میں احمد نام ہے، اور زمین پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احمد کا مطلب کثرت سے تعریف کرنے والا، محمد کا مطلب جس کی کثرت سے تعریف کی گئی ہو. توجہ رکھیے گا ان الفاظ کے معنی پر غور کرنے کے بعد. یہ بھی تو ہو سکتا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آسمانوں میں نام محمد ہو، زمین پہ احمد ہو. لیکن آسمانوں میں احمد ہے، زمین پہ محمد ہے. احمد کثرت سے تعریف کرنے والا، محمد جس کی کثرت سے تعریف کی گئی ہو. عالم بالا میں احمد، دنیا میں محمد. مطلب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ طلب نتیجہ نکال رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا میں بصورت نور، عالم بالا میں بصورت نور اللہ کی وہ کثرت سے حمد کی ہے کہ اللہ نے عالم بالا میں احمد کہلوایا، اور زمین پہ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت سے تعریف کی جا رہی ہے، چونکہ اس کا تعلق عالم بالا سے ہے، اس کا تعلق عالم دنیا سے ہے، اس لیے بصورت نور آسمان پر جب کثرت سے اللہ کی حمد کی تو آسمانوں میں احمد ٹھہرے، اور زمین پر جب سب مخلوق نے تعریف کی تو زمین میں محمد. اب سمجھیے گا جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے اسماء میں ایک اسم حامد ہے اور ایک محمود ہے. نبی پاک علیہ السلام کے اسماء میں ایک اسم احمد ہے اور دوسرا محمد ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ محمود اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تعریف کیا گیا، جس کی تعریف کی گئی ہو. محمد اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کی کثرت سے تعریف کی گئی ہو. توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے محمود اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے محمد. اگر سب کو سمجھ آئی ہے تو پھر سبحان اللہ کہیں. اللہ کے لیے محمود تعریف کیا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محمد. اس میں کثرت ہے، اس میں مبالغہ ہے. محمود میں کثرت و مبالغہ نہیں ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کی تعریف زیادہ ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات ارضی و سماوی کی ہر شے اللہ کی حمد کرتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی ذات کے لیے کثرت و مبالغہ ہو، لیکن یہاں معاملہ اللہ کے لیے ایسا نہیں، ذات مصطفیٰ کے لیے کثرت اور مبالغے کا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باقی ساری کائنات مل کر اللہ کی حمد کرتی ہے، لیکن ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے میں اللہ رب العزت
العزت خود شامل ہے. چونکہ ادھر اللہ رب العزت کی تعریف شامل ہے تو کثرت ذات محمد کو حاصل ہوئی ہے، اس لیے ادھر اللہ نے محمود کہا اپنے لیے اور ذات مصطفیٰ کے لیے محمد کہا. اور پھر ادھر اس میں فاعل حامد، ادھر اس میں مفعول مبالغہ محمد، ادھر نبی پاک علیہ السلام کے اسماء میں احمد اور اللہ کے اسماء میں محمود. توجہ ہے ترتیب میں؟ تعریف کرنے والا حامد کس کی؟ محمد کی. اور احمد کثرت سے تعریف کرنے والے کون؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی تعریف کرنے والے؟ محمود، اللہ رب العزت کی ذات کی. گویا پتہ یہ چلا عشق و محبت کے پہلو کھولنے سے، عشق و محبت کے دروازوں اور دریچوں کو کشادہ کرنے سے، جو محبوب اور محب کے درمیان میں وہ محبت کا تعلق ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ نہیں محبوب و محب میں میرا تیرا. اللہ کے اسماء میں حامد ہے، اللہ کے اسماء میں محمود ہے، نبی پاک علیہ السلام کے اسماء میں احمد ہے، نبی پاک علیہ السلام کے اسماء میں محمد ہے. ترتیب کیسے بنے گی؟ محبوب بات تیری اور میری ہے، بات محبوب اور محب کی ہے، بات رب کی اور رب کے محبوب کی ہے. جب میں تعریف کرتا ہوں میرے محبوب، اس وقت میں حامد ہوتا ہوں، تو محمد ہوتا ہے. میں جب تیری تعریف کرتا ہوں میں اس وقت حامد ہوتا ہوں، تو محمد ہوتا ہے. اور جب تو میری تعریف کرتا ہے اس وقت تو احمد ہوتا ہے، میں محمود ہوتا ہوں. جب میں تعریف کرتا ہوں تو میں حامد ہوتا ہوں، تو محمد ہوتا ہے. اور جب تو تعریف کرتا ہے تو احمد ہوتا ہے، میں محمود ہوتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی شرف اور یہ بھی کرم عطا فرمایا کہ ہمیں اللہ نے اپنی حمد کرنے والا بھی اعزاز عطا فرمایا ہے، اور اپنے محبوب کا ذکر کر کے محبوب کی حمد کرنے کا اور ان کی تعریف کرنے کا بھی اعزاز. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی عظمت کی ایک اور بات، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو کسی کے ذکر کا محتاج رکھا ہی نہیں. اعزاز سب کو بخشا ہے، اعزاز سب کو بخشا ہے، غلامان مصطفیٰ کو بخشا ہے، ایمان لانے والے سب مومنوں کو بخشا ہے، ہر جنس کو بخشا ہے، ملائکہ کو بخشا ہے. یہ اعزاز عطا کرنے کی بات ہی تو ہے کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے لیے آتے ہیں. اور غلامان مصطفیٰ کی عظمت کا کیا کہنا، فرشتوں کا حال یہ ہے جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے ساری زندگی اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا. غلامان مصطفیٰ دنیا میں کہیں بھی ہوں، گھر پہ ہوں، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، مسجد میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، وہ جہاں بھی اللہم صلی علی محمد کہہ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ لیں، کائنات کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، اللہ انہیں یہ اعزاز عطا کر دیتا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ذکر مصطفیٰ کر بھی سکتے ہیں اور لذت ذکر مصطفیٰ کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہر ایک کو یہ اعزاز ضرور بخشا ہے کہ جہاں جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا.
کلمہ طیبہ سے شروع کر لیجئے. اگر لا الہ الا اللہ کے ساتھ ذکر خدا ہے تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اگر ذکر خدا ہے تو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ میں ذکر مصطفیٰ ہے. یہ اذان میں لے لیجئے, شہادتین میں لے لیجئے. اور تو اور صحیح نماز جو خالصتاً اللہ کی عبادت ہے, اللہ کے عرفان کا ذریعہ ہے, جسے سبحانک اللہم سے شروع کرتا ہے نمازی, ہر لفظ پر اللہ کی حمد کرتا ہے, اس کی تقدیس کرتا ہے, اس کی تحمید بیان کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ اپنا سب کچھ اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, قرآن کے الفاظ کی تلاوت کرتا ہے, رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کے ترانے گاتا ہے, سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اللہ کی عظمت و جلالت کا بیان کرتا ہے, سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ اللہ کی عظمت اور بزرگی کا احترام کرتا ہے. التحیات میں بیٹھ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ سب للہ ہے, لیکن اس کے ساتھ فوراً پروردگار عالم فرماتا ہے اب کہ السلام علیکم. میں سوچتا ہوں کہ عرفان خدا بندی کا سفر تکبیر کے ساتھ شروع ہوا اور التحیات للہ والصلوات والطیبات میں نمازی اپنی معراج کو جا پہنچا, سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یہ کتنا عجب ٹرننگ پوائنٹ ہے, یہ یو ٹرن ہے کہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کے جلووں میں گم ہے اور فوراً حکم ہوتا ہے السلام علیکم ایھا النبی. کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ بندے تو نماز پڑھ کے, قیام کر کے, رکوع کر کے, سجود کر کے, التحیات بیٹھ کر آج میری معراج کو پہنچنے لگا ہے, آج میرے حریم قدس میں تیرا داخلہ ہو رہا ہے. ذرا یاد تو کر, یاد تو کر کہ جب معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب اللہ کے حریم قدس میں پہنچے, جہاں کچھ یاد نہیں رہتا وہاں اس نبی نے اے امتی تجھے یاد رکھا ہے. اس عظیم معراج کے مرتبے اور مقام پر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے امتی تجھے یاد رکھا ہے. آج تو اپنی معراج کو پہنچنے لگا ہے, تو اس نبی کو فراموش نہ کر, بلکہ اس معراج کے مقام کو پہنچتے ہوئے السلام علیکم ایھا النبی کہہ کر احسان فراموش بننے کی طرف نہ جا, احسان مند بن کے نبی پر سلام بھیج کے پھر میرے حریم قدس میں قدم رکھ. اس لیے اس معراج کے مقام پر بھی سلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھجوایا گیا. سنیے, کلمہ میں ایک طرف ذکر مصطفیٰ, ساتھ ذکر خدا, ادھر ذکر خدا اذان میں, شہادتین میں, نماز میں, تمام عبادات میں, ہر جگہ, حج میں اگر تلبیہ, طواف یہ ساری چیزیں ہیں تو زیارت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ رکن کے طور پہ شاخ کی زبان میں اس کے ساتھ شامل ہے. یہ سب جگہ رکھا ہے. اللہ اکبر, ہر شے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خدا کے ساتھ کرتی ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کل من علیہا فان, ہر شے تو فنا ہے, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ رب العزت کی ذات ذو الجلال والاکرام کو ہی بقا ہے. چند جملوں میں بات سمیٹ کر گفتگو مکمل. ہر شے اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے, دائماً ابداً کرتی ہے, لیکن کب تک کرتی ہے؟ جب تک اس کا وجود موجود ہے, جب تک اس میں حیات ہے, جب تک اس کا وجود ہے, اس وقت تک وہ اللہ کا ذکر کرے گی. اور اللہ رب العزت کا کلام یہ فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان, ہر شے نے فنا ہو جانا ہے. قرآن فلسفہ یہ بتاتا ہے ایک وقت آئے گا جب ذات خدا کے سوا کوئی موجود نہیں ہوگا, جب ہر شے باقی فنا ہو جائے گی تو اس وقت ذکر خدا بھی تو رک جائے گا, کیونکہ ذکر کرنے والا
کوئی نہیں ہوگا، کوئی مکلف موجود نہیں ہوگا، لیکن اللہ اکبر اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ جاری و ساری رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العزت کی ذات اس وقت بھی موجود ہے، موجود رہے گی اس وقت جب کہ ذکر خدا کرنے والا بظاہر کوئی بھی نہیں ہوگا، ذات خدا موجود ہوگی، اور وہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کے ساتھ ذات مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ذات مصطفیٰ اس وقت بھی موجود ہو۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی مجالس، نکل جائیے ریزرویشنز میں سے، نکل جائیے تعصبات میں سے، نکل جائیے نفرتوں میں سے، قریب آئیے۔ یہ بھی دیوانے ہیں، یہ بھی حضور کا ہی ذکر کرنے والے ہیں، یہ حضور کی صورت کے دیوانے صحیح، تم سیرت کے دیوانے صحیح، صورت و سیرت یکجا ہوگی تو ہی ذات مصطفیٰ کا عرفان مکمل ہوگا۔ ہم سیرت مصطفیٰ کے لیے تمہارے ساتھ ہیں، تم صورت مصطفیٰ کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، دنیا کو محبتوں کا پیغام دو، پیار کا پیغام دو، اس شاقان مصطفیٰ کے ساتھ، غلامان مصطفیٰ کے ساتھ قدم بقدم ملا کے چلو، جھنڈے اٹھا کے چلو، سینہ نکال کے چلو، خوشبو لگا کے چلو، معطر ہو کے چلو، محبت کا محور و مرکز بن کے چلو، اور اس زمین کو، اس ملک کو، اس کائنات کو محبت اور پیار کا مرکز و محور بنا دو۔ ہر ایک کو پتا چل جائے کہ کوئی کسی بھی ذریعے سے ہو، کوئی کسی انداز میں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، کوئی کسی دوسرے انداز میں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ کام تو ایک ہی ہے، مشن تو ایک ہی ہے، طریقہ تو ایک ہی ہے، منزل تو ایک ہی ہے، راہ تو ایک ہی ہے، رستے تو سارے مکین گنبد خضرا کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جو تیرے در سے جار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ منزل فقط ایک ہی ہے، اور یہ سارے پروگرام، یہ ساری کی ساری چیزیں اس ذات مصطفیٰ کی محبت کے لیے ہیں، حضور کی چاہت کے لیے ہیں، حضور کے پیار کے لیے ہیں۔ بہت زیادہ خیر کے کلمات ملک ریاض صاحب کے لیے، آج وہ موجود تو نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے گھر بنانے کی صورت میں ویلفیئر کے جتنے کام کر کے اس جگہ کو اور باقی تمام جگہوں کو جو محبت مصطفیٰ، اس شاقان مصطفیٰ کی محبتوں اور وفاؤں کا مرکز بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ نشان قیامت تک باقی رہیں گے، اور جنہوں نے اپنا کچھ نہ کچھ بارگاہ مصطفیٰ میں نظر کر دیا ہے، انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ تو باقی رہنا ہی ہے، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ جو ان کا ذکر کرنے والوں میں آ جاتا ہے، رب ان کا بھی ذکر اونچا کر دیتا ہے۔ وہ حضور کے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، حضور سید غوث اعظم جیلانی ہوں، یا میرے داتا علی حجویری ہوں، یا خواجہ اجمیری ہوں، یا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہوں، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، یہ تمام کے تمام بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچنے والے رستے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ کو اپنائیے، اپنا اوڑنا بچھونا کر لیجئے، اور آج عہد کر کے اٹھیے کہ اگلی دفعہ جب محفل میں آئیں گے تو سارے سر ڈھانپ کر آئیں گے، ہمہ وقت باوضو رہیں گے، اور ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ فرشتوں کو بھی رشک آ جائے کہ کیسا ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے بارگاہ خدا میں حاضر ہیں۔ رب کریم خلاق عالم میرے کلمات کو اپنی بارگاہ میں، بارگاہ مصطفیٰ میں قبول فرمائے، اور اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر جن حضرات نے بھی جس طریقے سے بھی حصہ لیا، الہ العالمین ان کے دین و دنیا کے امور میں آسانیاں فرمائے، اور محترم جناب عطر صاحب کے والد گرامی، شاہد قریشی صاحب کے والد گرامی، الہ العالمین ان کو بلندی درجات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شاہد بھائی کی والدہ صاحبہ اور بیٹی کو پروردگار صحت و عافیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی غلامان مصطفیٰ، جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ، حاجی بشیر صاحب کی اللہ کریم مغفرت فرمائے۔ آپ حضرات جتنے بھی تشریف لائے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس پروگرام کی اناؤنسمنٹ پراپر ہو جاتی، جیسے جمعے کی ہوئی تھی، یاد ہے نا؟ یاد ہے کوئی؟ تو میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس پروگرام کے لیے بھی دل دھرنے کی جگہ برقرار نہیں رہنی تھی، لیکن بھلا ہو کیو ٹی وی کا، حاجی عبدالرؤوف صاحب کا، کہ انہوں نے اس کو یہاں سے لائیو لے کر لاکھوں کروڑوں شاقان مصطفیٰ کو ہر جگہ رہتے ہوئے اس میں شامل کر لیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولاي صل وسلم دائما. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. الحمدللہ ہمارے ایوان میں بہت سی شخصیات ہیں الحمدللہ جو جلوہ فرما ہیں. سب کے نام لینا ضروری بھی نہیں ہے اور بعض کے نام مجھے آتے بھی نہیں ہیں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی محفل میلاد مصطفیٰ میں آ جاتا ہے نا، میری نگاہ میں آئے نہ آئے، وہ محمد عربی کی نگاہ میں آ جاتا ہے. کون کون نگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. ہم نگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، بلکہ یقین کریں ہمارے دلوں کے نہا خانے کے اندر جو بات ہوتی ہے نا، وہ بھی میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دل بعد میں دھڑکتے ہیں، ہمارے نبی کو خبر پہلے ہو جاتی ہے. بابا جان ہمارا تو ایمان ہے، اور یہ میں بات کی جملے کوئی روایتی جملے نہیں ہیں، یہ قرآن ہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی تو مومنوں کے جانوں سے بھی قریب ہے. سر ذرا بتا دیجیے گا پلیز، سر بتائیے گا ذرا. تو یہ آپ ایمان یہ رکھیں کہ ہمارے دلوں پر نگاہ مصطفیٰ ہے، ہمارے دلوں پر نگاہ مصطفیٰ ہے. اور بلکہ میں آپ کو ایک دو باتیں سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جلوہ فرما تھے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں آیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ تجھے مبارک ہو کہ رب کائنات نے جو تو نے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کیا تھا رب نے قبول کر لیا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ماڑا بندہ ہوں، اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر میں نے سونا تقسیم کیا ہو. ہاں کل میں جب گزرا تھا تو میں نے دل میں سوچا کاش میرے پاس اتنا سونا ہوتا، میں سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا، صدقہ کر دیتا. فرمایا تیری سوچ میں ایسا صدق تھا، تیری سوچ میں ایسا صدق اور اخلاص تھا کہ تم نے پریکٹیکل نہیں کیا، اسے عملی جامہ نہیں پہنایا، اسے عملی جامہ نہیں پہنایا، لیکن رب کائنات نے تیری سوچ پر، رب کائنات نے تجھے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کا اجر عطا کر دیا ہے. تو میرے آقا تو دلوں کی بات بھی جانتے ہیں. دیکھیے ایک صحابی ہے سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے؟ سواد بن قارب. وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے لوگوں مجھ سے پوچھو میرے اوپر کرم کیسے ہوا، میرے اوپر نگاہ مصطفیٰ کیسے پڑی، میرا مقدر کیسے بلند ہوا. سواد بن قارب کہتا ہے میں یمن میں تھا اور وہاں سویا ہوا تھا، رات ہوئی تو وہاں ایک جن آیا، اس نے مجھے بیدار کیا. کہا سواد بن قارب تو یہاں سویا ہوا ہے، مکہ کی سرزمین میں سراجم منیرہ کی جلوہ گری ہو چکی ہے، رحمت للعالمین آ چکے ہیں. سواد بن قارب کہتا ہے کہ میں نے سوچا یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. سواد بن قارب سو جاتے ہیں، اگلی رات ہوتی ہے پھر یہی واقعہ، وہ پھر بیدار کرتا ہے، وہ پھر سو جاتے ہیں. تیسری رات ہوتی ہے، وہ جن پھر بیدار کر کے اسے اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے. کہتا ہے سواد بن قارب تو یہاں سویا ہوا ہے، مکہ میں رحمت للعالمین کی جلوہ گری ہو چکی ہے، آمنہ کا لال آ چکا ہے. سواد بن قارب کہتا ہے کہ میں نے مصمم ارادہ کر لیا اور میں یمن سے چلا اور دربار مصطفیٰ میں پہنچا. جب میں حرم کعبہ میں گیا، یہ آخری جملے سننے والے ہیں. سواد بن قارب کہتا ہے میں مکہ میں حرم میں داخل ہوا، امام الانبیاء